ایک آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آیت مجھے زمین و آسمان کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. قرآن میں اتنی عزیز ہے کہ مجھے دنیا کی ساری نعمتیں مجھ سے لے لو، وہ ایک آیت میرے لیے چھوڑ دو. کون سی آیت تھی وہ؟ فرمائیے سورۃ الزمر میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے گناہ گار بندو، میرے اللہ تعالیٰ میرے کہہ رہا ہے، اے میرے بندو جو گناہوں سے اپنے آپ کو تباہ کر لیے ہو، میری رحمت سے مایوس مت ہو، میں یقیناً تمہارے سب گناہ معاف کر دوں گا. میں بہت ہی غفور ہوں اور بہت ہی رحیم ہوں، تم میری طرف آ جاؤ. اپنے ہاتھوں سے جو تباہی لا لیے ہو، میری رحمت سے مایوس مت ہو. صرف شیطان ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تھا اور وہ رجیم اور برباد ہو گیا. سمجھا؟ تو مایوسی حرام ہے اسلام. کسی بھی شکل میں آپ ہو، کسی بھی گناہ میں آپ مبتلا ہوں، اللہ کی رحمت سے آپ مایوس مت ہو. سمجھا؟ اچھا صاحب، تیسری چیز موضوع بحث ہے جو لوگ نئے آئے ہیں کہ بھئی غالب کو مسجد میں پڑھانا یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص شراب پیتا ہوا پکڑا گیا. دیکھیے آپ، بہت ہی ریلیٹڈ واقعہ ہے. سرکار کے اوپر یہ لازمی تھا کہ اللہ کے قوانین کا رواج اس سرزمین پہ کریں. آپ کا مشن ہی وہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نائب بن کے آپ آئے تھے، اس کے احکام کی پابندی آپ پہ لازمی تھی. تو آپ کے سامنے جب وہ کیس آیا کہ یہ شخص واقعی ڈرنک تھا، واقعی شراب پیا اس نے، جب آپ نے پوری طرح پوچھ لیا، آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو سزا دیں، تو اب بشکل مجبوری آپ نے حد جاری کر دی. اس کو کوڑے لگے بازار میں. جب کوڑے برسائے جا رہے تھے اس شخص پہ، سرکار بنفس نفیس تشریف فرماتے وہاں کھڑے ہوئے تھے، تو ایک صحابی نے آپ کے بازو کھڑے رہ کے اس شرابی کو گالی گلوچ شروع کر دی. کیسا بدنصیب آدمی ہے کہ حضور ہم میں ہوتے ہوئے بھی اس نے ایسی حرکت کی. سرکار بہت ہی محبت کے ساتھ اس صحابی سے کہتے ہیں کہ اس کو برا بھلا مت کہو، اس شخص کو برا بھلا مت کہو، اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے. اس کے دل میں، اس میں شک نہیں، اس کے اعمال تھوڑا کم ہیں لیکن اللہ اور رسول کی اس کے دل میں محبت ہے. اب غور کیجئے آپ اس کے بعد. ایک مرتبہ حضرت عمر گشت لگا رہے تھے. آپ کی عادت تھی شام میں احوال پوچھنے کے لیے نکلتے تھے لوگوں کے. تو کہیں ایک گھر میں سے ان کو احساس ہوا کہ یہاں شراب پی جا رہی ہے، ہنگامہ مچا ہوا ہے، پارٹینگ چل رہی ہے، آوازیں آ رہی ہیں. تو آپ سے برداشت نہیں ہوا، اب دیوار چھلانگ کے چلے گئے گھر کے اندر. اب دیکھا کہ واقعی ایک شخص بیٹھا ہوا پیتے چلے جا رہا ہے شراب. اس کو پکڑ لیے، بولے کہ کل حاضر ہو جانا، تمہارے پہ میں حد جاری کر دوں گا. اس نے کہا، وہ شخص بڑا ہوشیار آدمی تھا، کہتا ہے عمر ایک بات پوچھتا ہوں میں آپ سے، اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن شریف میں یہ نہیں کہا کہ تجسس مت کرو، کسی کے پیچھے جا کے اس کے ڈھونڈو مت اس کے؟ میں اپنے گھر میں یہ حرکت کر رہا تھا، آپ کو کیا حق حاصل تھا کہ میری دیوار کود کے آئیں آپ اندر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انصاف اور ان کی جو خوف خدا تھا، اللہ تعالیٰ اگر اس کا 1000 حصہ بھی ہم کو دے دے تو ہماری عاقبت خیر ہو جائے. کہتے ہیں کہ واقعی تو صحیح کہا، میں نے غلطی کی، تیرے گھر میں کود گیا. ایسا کر، تو مجھے معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. چھوڑ دیا مجھے، مگر تو مجھے معاف کرنا، میں کودا تھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت تھی. اگر ہماری مساجد میں صرف پارسا اور نیک لوگوں ہی کو آنے کی اجازت ہوگی تو بہت جلد ایک ویرانہ بن جائے گا. مسجدیں بنی اس لیے ہیں کہ گناہ گار اس میں آئیں اور اس میں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ کے قریب آنے کی کوشش کریں. ہمارا مسجدوں کے جو چلانے والے ہیں ان کے لیے میرا پیغام ہے
کہ خدا کے واسطے ان مسجدوں کو بند مت کرو، کھول دو، بلکہ مسلمان کیا کافر اور یہودی جو بھی ہے آنا چاہ رہا ہے آ سکتا ہے ہماری مسجد، اللہ کا گھر ہے۔ جب گھر آپ کے پیسوں سے کیوں نہ بنی ہو مسجد، لیکن جب آپ اس کا اللہ کا گھر کا نام دے دیتے ہیں تو اللہ کا ہو جاتا ہو۔ آپ کے رولز نہیں چل سکتے وہاں، اللہ کے رولز چلیں گے انشاءاللہ وہاں، سمجھے آپ؟ دیکھیے آپ، دوسروں کی کمزوریوں سے سبق حاصل ہوتا ہے۔ اگر سبھی یکساں ہو تو سبق کیسا حاصل ہو؟ سبھی اگر یکساں ہو اس دنیا میں تو اچھائی اور بھلائی کی تمیز کیسے ہوں گے؟ ایک واقعہ ابھی ہمارے حسن بھائی کار میں آ رہے تھے، میں سناتا ہوں، آپ لوگوں کو اس کا احساس ہوگا۔ ابھی وہی دلیپ کمار صاحب والی بات ہی تھی کہ دلیپ کمار صاحب لکھنؤ تشریف فرما لائے اور کوئی فلم کی شوٹنگ وغیرہ تھی، تو پتہ نہیں کیا ان کو کیا پوچھے ہوئے کوئی عالم ہے اس محلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف فرما، ہی گھر تھا ان کا۔ یہ واقعہ ان کے صاحبزادے مجھے سنا رہے ہیں، نعمانی صاحب ان کا نام بھول رہا ہوں میں، تو میرے ساتھ ٹھہرے تھے۔ وہ کہنے لگے دلیپ، تو میں دروازہ ناک ہوا تو دروازہ کھول کے دیکھا تو دلیپ کمار صاحب کھڑے ہوئے ہیں، تو میں آپ کے والد سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو بولے آپ ذرا ٹھہریے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں پوچھ لیتا ہوں۔ میں اندر آ کے منظور نعمانی صاحب سے کہنے لگے کہ وہ دلیپ کمار، ذرا کم سنتے تھے، وہ فلمی اداکار آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ دیکھیے بڑے لوگوں کا تدبر اور بڑے لوگوں کی باتیں ہی الگ ہوتی ہیں۔ مولانا نعمانی صاحب کہتے ہیں بیٹے کو اپنے بلا کے ادھر سجاد نعمانی ان کا نام تھا، یہاں ادھر سجاد، ادھر یہاں قریب آ میرے پاس، تیرے دل میں شیطان ہے، تیرے دل میں شیطان ہے۔ تو اس کو کہہ سکتا تھا کہ یوسف خان آئے ہوئے ہیں، مگر تو پہلے ہی میرے دل میں اس کے واسطے دھتورا پھیر رہا تھا کہ دلیپ کمار آئے ہیں تاکہ مجھے نفرت ہو جائے اس سے۔ جا بلا اس کو، لے کے بلا۔ خیر وہ آیا، اندر آ کے بیٹھا کرسی پہ، کہ بہت ہی انہوں بتا رہے تھے منظر کہ بہت ہی مؤدب۔ تو انہوں بولے میاں یوسف میاں، یہ جو آپ کا جس طریقے سے بیٹھنا ہے یہ صرف اللہ کے لیے واجب ہے، انسانوں کے سامنے آپ سیدھا بیٹھیں، جو پوچھنا ہے پوچھ لیجئے، وقت کیوں خراب کر رہے ہیں آپ؟ تو بہت گناہ گار ہوں، فلمی اداکاری اسٹائل سے بہت گناہ گار ہوں، بہت پریشان ہوں، میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ اب مولانا کا جواب سنیے، یوسف میاں آپ نے جو یہ بات کہی بڑی پیاری بات ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، آپ میں تبدیلی آ رہی ہے، آپ برائی سے اچھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم جو تھے پہلے سے وہ ابھی وہی ہیں، میں تو اپنا فرق نہیں دیکھا۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کمپیئر کس سے کروں، میں تو جیسا تھا ویسا ہی ہوں۔ آپ میں اچھائی دیکھ رہا ہوں، میں آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا، دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ یہ تھی، دیکھیے آپ، نہ تخت و تاج نہ وہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج نہ وہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ حضرات یہ بات میں آپ لوگوں کو پیش نظر رکھنا چاہتا تھا۔ پانی بدایونی کہتے ہیں کہ پستی ہے تو بلندی ہے، راز بلندی پستی ہے، پستی کی وجہ سے ہی بلندی ناپی جاتی ہے، سمجھے نا؟ ورنہ پست اور بلند کا تصور ہی ختم ہو جائے، سب یکساں ہو جائیں، تو ہم میں جو گناہ گار ہیں ان کو دیکھ کر ہم کو ایک عبرت حاصل ہوتی ہے، سبق حاصل ہوتا ہے کہ بھائی مجھے کم از کم، اور پھر اپنے گناہ کی طرف ہم بھی رجحان ہوتے ہیں۔ بہت سارے اپنی آنکھ کا وہ شہتیر تو نظر نہیں آتا، مگر کسی کی دوسرے کا تنکا نظر آتا ہے آپ کو۔ اگر جیسا ظفر کہتے ہیں کہ نتیج حال کی جب ہمیں اپنی قبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ یہ دیکھیے اب یہ حالات ہیں۔ خدا اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی خامی دیکھو تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اچھائیاں بھی ہوں، اس کی خامی کی وجہ سے اس کو ڈسکارڈ مت کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں تم سے زیادہ بعض اچھائیاں ہوں، اس میں اس پہ غور کرو تو